ممالک سے پاکستان کے راہ و رسم بڑھتے ہوئے نظر آئے اور اس کے ساتھ ہی ڈپلومیسی بڑھتی ہوئی نظر آئے۔ ایسے میں یونائٹڈ نیشنز کا جو پورا اجلاس چل رہا ہے اس کی سائیڈ لائنز پہ میٹنگز انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، اور ایران کے صدر حسن روحانی صاحب سے بھی نواز شریف صاحب کی میٹنگ ہوئی، جس کے اندر پاکستان نے سی پیک کا حصہ بننے کے لیے ایران کو دعوت دے دی، جس دعوت کو حسن روحانی صاحب نے قبول کیا۔ اس دعوت کے بعد آنے والے وقتوں کے اندر ایران اور پاکستان کے تعلقات اور ساتھ ہی ساتھ اس کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ افتخار احمد صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ افتخار صاحب، جس طریقے سے پاکستان کے تعلقات انڈیا سے بگڑتے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے تھے افغانستان کے ساتھ بھی بگڑ رہے ہیں، ایران کے ساتھ بھی کوئی بہت اچھے راہ و رسم پچھلے دنوں میں ہمیں نظر نہیں آئے۔ ایسے میں یہ آفر نواز شریف صاحب کی طرف سے آپ کیا دیکھتے ہیں، ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائے گی؟ دیکھیں، خطے میں جو ہمسایہ ممالک ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، اس پہ دو رائے نہیں ہے، لیکن وہی بات پہلے جس پہ ہم بات کر رہے تھے، ایٹ واٹ کاسٹ۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے تھے 65 کی وار میں، اس حد تک کہ ہمارے جو جہاز ہیں، فوجی جہاز جو ایئر اٹیک کے لیے وہاں سے بھی اڑائے گئے اور استعمال کی گئی جگہ، پھر وہ بگڑتے گئے، اور اس کے بگڑنے کی وجہ ہے کہ ہم اس خطے کے اندر جو مذہبی معاملات ہیں اور مذہبی سوچ و فکر ہے، اس کے اندر ہم فریق بننا شروع ہو گئے۔ ہمیں یہاں اس پہ فریق بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ریلیشن شپ رکھنی چاہیے ممالک کے ساتھ، وہی جو انٹرنیشنل ایک اسٹینڈرڈ ہے جو اس کے حوالے سے۔ ایک بات، دوسری بات، اگر سی پیک پہ وہ آتے ہیں تو ہمیں اچھا، کیونکہ پچھلے دنوں ایک بات اور بھی چل رہی ہے، جیسے یہ 4 دنوں میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں نہیں ہوئی، اور 4 دنوں میں یہ بات ہوئی کہ بنگلہ دیش نے کہہ دیا ہے کہ وہ سارک کانفرنس میں نہیں آئے گا، افغانستان نے بھی کہا ہے سارک کانفرنس میں نہیں آئے گا، تو پھر ہندوستان نے کہا جی کہ بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، میانمار سے ہم ہوتے ہوئے بحر عرب میں ہم چلے جائیں گے تو ہمیں ایک رستہ مل جائے گا، اور وہاں سے پھر ہم ان کو افغانستان کو چاہ باہر لے جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں ان باتوں کے ہر بات پہ غور کرنا چاہیے۔ اگر ایران سے ہماری بات ہوئی ہے اور وہ سی پیک کا حصہ بننا چاہتا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک مثبت بات ہے، لیکن پھر وہی بات میں نے جو پہلے فکر کہا، ہمارے تعلقات کی بنیاد پاکستان کے مفادات ہونے چاہیے۔ پاکستان کے اندر جو اپنی فقہی سوچ رکھنے والے ہیں، ہمیں ان کا یرغمال نہیں بننا چاہیے، نہ ہی ہماری خارجہ پالیسی کو اور نہ ہی ہماری ریاست کو۔ جس وقت ہم اس چیز سے آزاد ہو جائیں گے تو ایران ہمارا بہترین دوست ثابت ہوگا، اور ایران کی دوستی کا ہمیں یہ فائدہ بھی ہے کہ ہمارا یہ جو بارڈر ہے یہ اور سیکیور ہو جائے گا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑی خوشائند بات ہے، اگر نواز شریف اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ان کی یہ بھی ان کی ایک اچیومنٹ ہوگی جی، اور افغانستان کے دوستوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان کے لیے کیا نہیں کیا۔ جی، میں ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، اکنامکلی سینکشنز تو امریکہ نے اٹھا دی تھی ایران سے، اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کہ فوری طور پر ایران کے ساتھ جو ہمارا پاک ایران گیس پائپ لائن کا مسئلہ تھا اس کو حل کرتے، اس کے بعد باقی تجارت کے معاملوں کو بڑھاتے، تو پھر شاید یہ اسکلیشن کی طرف جو ہمارے تعلقات ہیں جو خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ جاتے ہی نہ۔ اس کو کوئکلی کیوں نہیں ریکور کیا گیا سینکشنز ہٹنے کے بعد، اور آج جو کیا جا رہا ہے یہ کہیں دیر تو نہیں ہو گئی یا ابھی بھی وقت ہے؟ میرے خیال میں کہ جب کوئی کسی ملک کے ساتھ تعلقات کوئی ہمیں لگتا ہے کہ اچھے نہیں ہے تو ہمیشہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا ہی قصور ہے اور ہم میں ہی خرابی ہے، ہم نے کچھ کمی رکھی ہوئی ہے اپنی پالیسیز میں۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، ہم نے کوئی کمی نہیں رکھی ہوئی، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ان کی طرف سے اگر کوئی پیغامات اچھے نہیں آتے تو پھر بھی ہم ان کو پوری بھیجتے ہیں۔ ہم نے یہ ایک ہمارا ایک اتفاق ہے کہ ایران ہمارے ساتھ کسی کے ذریعے کسی کے ساتھ مل کے کچھ بھی کرے، ہم اس کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے کہ جس سے کہ یہ لگے کہ ہم ان کے ساتھ دشمنی چاہتے ہیں یا ہم دشمنی کر رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ دوستی کی طرف جاتے ہیں اور جاتے رہیں گے، یہ ایک ہمارا فیصلہ ہے۔ اور جہاں تک تجارت وغیرہ کا تعلق ہے، ہم نے کئی دفعہ کوشش کر کے دیکھی، کبھی کوئی پابندی لگا دیتے ہیں، کبھی کوئی پابندی لگا دیتے ہیں۔ ہم دنیا کی بہترین گندم پیدا کرتے ہیں، اس میں آ کے وہ کیڑے نکالتے ہیں، بہترین چاول، یہ ساری چیزیں، چاول، گندم، آٹا، ہر چیز سمگل ہو کے جاتی ہے ایران میں، اور وہاں سے بھی چیزیں سمگل ہو کے پاکستان آتی ہیں۔ تو یہ ان کا اپنا انداز ہے، ہماری طرف سے کوئی کسر نہیں ہے۔ جہاں تک کہ ایران گیس پائپ لائن کا تعلق ہے، ضرور بننی چاہیے،
لیکن جو معاہدہ کیا گیا ہے اس کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ کب معاہدہ ہوا، جب 2-3 مہینے رہتے تھے زرداری حکومت کو، اور جو قیمت اس کی رکھی گئی ہے گیس کی، وہ دنیا میں قطر ہے یا باقی ملک ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہے، کہ اس سے کئی گنا انہوں نے ایران کی گیس پائپ لائن کی گیس کی قیمت رکھی ہوئی ہے، تو وہ آپ کے لیے سسٹینیبل نہیں۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہماری جو انرجی کے ریسورسز ہیں اپنے ڈیولپ کریں گے تو آپ سسٹینیبل ہوں، ورنہ اگر آپ کی بجلی گورنمنٹ لیتی ہے 25 روپے پہ، عوام کو دیتی ہے 12 روپے کے، تو 13 روپے کہاں سے آئیں گے؟ وہ آپ کے بجٹ کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ ہمارا قصور نہیں ہے، اور ایران گیس پائپ لائن کے بارے میں ذرا معلوم کریں کہ دنیا میں کیا پرائسز ہیں اور گیس لینے کی کیا قیمت رکھی گئی ہے، کہ اگر جاتے جاتے کوئی حکومت اتنا بڑا فیصلہ کر کے جائے تو پھر آنے والی حکومتیں اور آنے والا وقت اس کے لیے بھگتتا رہے۔ یہ ویسے اس ٹائم پہ بھی بات ہو رہی تھی رسول بخش رئیس صاحب، جب زرداری صاحب کی حکومت جانے والی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا یہ اگلی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا کہ اس کو کیسے آگے لے کر چلا جائے۔ لیکن سی پیک کی بات کریں افتخار صاحب، تو سی پیک ڈیفینیٹلی ایک وہ بون آف کنٹینشن سورٹ تھنگ بنا ہوا تھا، جس طریقے سے ایران کا چابہار پورٹ بننا تھا، وہ سمجھ رہے تھے کمپٹیشن میں گوادر کا پورٹ بنے گا، گوادر اور چابہار کا کمپٹیشن ایک گلے کی ہڈی بن رہا تھا ہمارے تعلقات کے بیچ میں۔ ڈو یو تھنک کہ یہ آفر ایران کو یہ اشور کرنے کے لیے بھی دی گئی ہے کہ آپ سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، اکانومی میں دونوں ممالک کو اپنی اپنی خود راہ بنانی ہوگی؟ دیکھیں یہ بات رئیس صاحب کہہ رہے ہیں اور بڑی اچھی کہہ رہے ہیں، ہر ملک اپنے مفاد کو دیکھے گا۔ اگر تو سی پیک سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا تو اس سی پیک کا حصہ بنیں گے۔ جہاں تک رہی چابہار کی بندرگاہ، وہ آپریٹو ہو رہی ہے اور وہ بہت ہی کامیابی سے چلے گی، کیونکہ اس خطے میں ایک ایسی پورٹ کی ضرورت تھی۔ ابھی گوادر ہم نے اتنا آپریشنلائز نہیں کیا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ آج بات انہوں نے کی ہے قطر کی، میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا، اور شامی صاحب اگر ہیں ہمارے ساتھ تو ان کے لیے، ان کی توجہ کے لیے ایک عجیب واقعہ ہوا ہے اوری کے معاملے پر، کہ اوری کے معاملے پر ایک عجیب واقعہ ہوا ہے کہ قطر اور کویت اور سعودی عرب نے اوری کے معاملے پر ہندوستان کے لیے کے حق میں بیان جاری کیا، اور یہ جو ایک اور چیز سامنے آئی ہے اس پہ ہمیں فی الفور غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، کیونکہ یہ میرے لیے یہ حیران کن ہے۔ نارملی انہوں نے ماضی میں ایسا کبھی بھی نہیں کیا، وہ خاموش رہے اور ریئیکٹ نہیں کیا، لیکن اس دفعہ انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف ہم دوسروں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں، 3 ملک یہ ریئیکٹ کر گئے، افغانستان نے ریئیکٹ نہیں کرنا تھا، بنگلہ دیش کا رویہ بھی اچھا نہیں ہے۔ تو یہ سارے خطے میں جو ہو رہا ہے اس کو بھی غور کریں، صرف ایران کا ہی مسئلہ نہیں ہے۔ ایران تو اگر سودا اچھا ہوگا تو وہ خرید لے گا، اگر اس کو سودے سے فائدہ ہوگا، کیونکہ سی پیک میں اگر چابہار کو بھی لنک ایسے کریں گے نا، اوپر سے تو لنک نہیں ہوگا چابہار، یہاں تو کیونکہ آلریڈی اوپر سے جو آ رہی ہے لائن وہ تو آلریڈی موجود ہے، تو پاکستان کے ساتھ امریکہ ایران کا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے جو بات آپ کہہ رہے تھے گیس پائپ لائن کا کہ اس کے پرائسز کم کی جائے، دوسرا رسول بخش صاحب نے صحیح کہا کہ جو ہم چیزیں وہاں بھیجنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر ان کو بڑے اعتراضات ہیں، حالانکہ وہ ہمارا ایک قریبی ہمسایہ ملک ہے، اس کو ضرورت بھی ہے چیزوں کی، تو اس کو وہ چیزیں ہم سے خریدنی چاہیے۔ تو یہ بات میں نے جو اٹھائی ہے اس پہ آئی ووڈ لائک کہ شامی صاحب مجھے سمجھائیں کہ ایسا کیوں ہوا، بیکاز یہ بڑا سنگین معاملہ ہے کہ اگر یہ 3 ممالک بھی ہمارا شامی صاحب ابھی ہمارے ساتھ لائن پر نہیں ہے، لیکن یہ پوائنٹ ویلڈ ہے جو آپ نے اٹھایا، اور یہ ڈیفینیٹلی یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ ممالک جو پاکستان کے بڑے دوست تھے وہ کس طریقے سے پاکستان کے فیور کی بجائے پاکستان کے دشمن ملک کے بارے میں اس طرح کے بیانات دے سکتے ہیں۔ لیکن جہاں بیرونی مسئلے مسائل ہیں وہاں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جہاں اندر ہی اندر پاکستان میں سوال اٹھایا جاتا ہے۔ پہلے پاناما لیکس، اس کے بعد بہاماز لیکس کا آنا انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی جانب سے، جس کے اندر 1,75,000 افراد آف شور کمپنیوں کا نام ہے، جس کے اندر سے 150 کے قریب پاکستانی کی بھی ہیں، اور پاکستانی ناموں کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کمپلیٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا پاناما لیکس کے بارے میں بھی کچھ اسی طرح کی بات کی گئی تھی۔ ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہوئے، پاناما لیکس کا مسئلہ حل نہیں ہوا، بہاماز لیکس سامنے آ گئی ہے، اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پہلے پاناما لیکس کے مسئلے کی انویسٹیگیشن تو ہو جائے، پھر بہاماز لیک کا مسئلہ سامنے آئے گا۔ میرا
میرا خیال ہے کہ اگر اس کی وہ کرتے ہیں تو کوئی روکنا اس بنیاد پہ تو نہیں چاہیے کہ پاناما لیک کی کیونکہ نہیں ہوئی تو اس کی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ایک مجرم کو سزا نہیں ملی تو دوسرے نے جرم کیا اس کو بھی سزا نہیں ملنی چاہیے. لیکن سزا کی امید کتنی ہے میرا سوال یہ بیسکلی نہیں چلتے. اس کے لیے اخلاقی جواز جب یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پاناما لیک ہے اور قانونی جواز بھی اور سیاسی جواز بھی کہ اس کی تحقیق کی جائے اور جو اس کے کردار ہیں اور سارے گھنونے کردار یہ سیاسی کردار ہیں اور جو ہمارے رہنما ہیں سیاسی جماعتوں کو چلاتے ہیں ملک کا اقتدار ان کے ہاتھ میں رہا ہے وہ پاکستان کی سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کے اندر. ہو یہ رہا ہے کہ جہاں ریاست کمزور کیا گیا ہے اور یہ جان بوجھ کے کمزور کرتے ہیں. ریاست کو کمزور کرنا مراد یہ ہے کہ آپ اداروں کو مفلوج کر دیں ان کو کمزور کر دیں تاکہ آپ اگر لوٹ مار کر کے ملک سے پیسہ باہر لے جائیں اور ملک کے اندر رکھیں اور لوٹ مار کا بازار آپ ایک منظم طریقے سے کام کریں اور جاری رکھیں نسل پر در نسل جو انہوں نے کیا ہے تو کوئی آپ کو پکڑنے والا نہ ہو. یہ تمام ممالک میں ہو رہا ہے. پاکستان کے اداروں کو ہماری سیاسی اسٹیبلشمنٹ نے انتہائی کمزور کیا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جب بھی فوج کی حکومت آئی ہے انہوں نے بھی اس میں کوئی کسر نہیں رکھی کیونکہ جب آئین کو توڑتے ہیں آئین کو مفلوج کرتے ہیں پارلیمان کو تباہ کرتے ہیں جماعتوں کو تباہ کرتے ہیں تو آپ ہی اداروں کو تباہ کر رہے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے تباہی لگی ہوئی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ عام عوام ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے یہ چوریاں کر کے اربوں روپے کے اربوں ڈالر کی ملک سے باہر لے رہے ہیں اور ہمارے ادارے ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں عوام اٹھانی چاہیے کہ ان کو پکڑا جائے جن جن لوگوں کے نام ہیں بتائیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور کیسے گیا ہے باہر. یا پاناما لیکس کا انتظار نہ کریں اپنے اداروں کو اس میں متحرک کریں کہ یہ ساری دنیا میں قانون ہے ہندوستان میں ہمارا بھی قانون ہے کہ کسی کے پاس جو جائیداد ہے گاڑی ہے کچھ ہے کہ یہ آپ کے جو ادارے ہیں آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ بتائیں گے کہ آپ کے پاس یہ کہاں سے آیا اور آپ نے کیا انکم ٹیکس دیا ہے. لیکن اداروں کی بات ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت لیکن اداروں کی بات ہم کیسے کر سکتے ہیں. وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر SCCP FBI FIA نیب اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیا جواب دیے تھے وہ بھی ہمارے سامنے تھے افتخار صاحب کہ کئی لوگ تو کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا قانونی نہیں ہے ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے. اس طرح کے تو جوابات آ رہے تھے. تو جب پاناما لیکس کے اندر یہ مسئلہ ہوا یا یہ مسئلے کو اس طریقے سے حل نہیں کر پائے ادارے تو بہاماز لیکس کے بارے میں کیسے حل کر پائیں گے. اسحاق ڈار صاحب کون سے اداروں کو جو ہے وہ آتھرائز کریں گے اس کام کے لیے جبکہ وہی ادارے پاناما لیکس کے مسئلے میں کچھ نہیں کر پا رہے. اس کے لیے میں آپ کو جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جی اس میں اختلاف کے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں جی کیا ان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ کہیں کہ اچھا ہم دیکھتے ہیں یہ قانون اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس قانونی استعداد نہیں ہے تو ہم اس کی کھوج لگا دیتے ہیں اگر نہیں ہے تو ہم قانون پاس کر دیتے ہیں. رائٹ ٹھیک ہے یہ پارلیمنٹیرینز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں افتخار صاحب کی طرف بھی اسی سوال کو لے کر جانا چاہوں گی. جی افتخار صاحب. میں ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ قانون بننا چاہیے. پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے اور جب پاناما لیکس آئیں تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جناب پاکستان کے اندر ایسے قوانین موجود ہیں کہ آپ کسی چور کو بھی نہیں پکڑ سکتے. آپ منی لانڈرنگ کے چور کو نہیں پکڑ سکتے. آپ کے پاس ایسے قانون ہیں کہ اگر آپ 180 دن پاکستان میں نہیں رہتے اور باہر رہتے ہیں تو آپ پر قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا فلاں فلاں فلاں. تو ہم نے یہ ملک بنایا ہے اشرافیہ کے لیے ان لوگوں کے لیے جو پیسے لوٹ کے باہر لے جائیں. اور بڑے مزے کی بات ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہم جب بچپن میں بات کیا کرتے تھے کہ سرمایہ داری مرد آباد تو لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہے. آج سرمایہ دار اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ اس قانون بھی وہ بنواتا ہے. وہ چاہے تو قانون سازی ہوگی وہ چاہے تو قانون سازی نہیں ہوگی. آپ ابھی ٹیکس لگائیں 6 روپے کا شام تک وہ ٹیکس کم ہو کے 1 روپے کا ہو جاتا ہے نا. قانون چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو یہ قانون بنانے کے لیے کہ ان چوروں کو پکڑا جائے کیوں نہیں پارلیمنٹ ایک نشست میں بیٹھ کے مکمل کرتی. اس میں کیا کوئی اتنے کوئی فارمولوں کی بحث ہے. بھائی جو چور ہے وہ چور ہے. اگر میں چور ہوں اور میں ٹیکس نہیں ادا کرتا میں بیاؤنڈ بائی مین زندہ رہتا ہوں زندگی گزار رہا ہوں میرے پاس بنگلہ ہے کار ہے کوٹھی ہے میرے پاس باہر پلازے ہیں گھر ہیں تو مجھے جواب نہیں دینا ہوگا. یہ بہت افسوسناک ہے شرمناک ہے. اور یہ حکمران جو کچھ کر رہے ہیں
یہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ ملک اسی طریقے سے ٹوٹتا رہا، بکھرتا رہا، دیکھیں ضرور نہیں ہوتا ملک ٹوٹ جائے. رشیا ایک دن میں ہی غائب ہو گیا. کیسے ہوا؟ بم تھے، میزائل تھے، سب کچھ تھا، لیکن غربت اندر سے کھائی جا رہی تھی. نتیجہ ہوا کہ وہ بلاسٹ ہو گیا. اب کیا ہے، ایک طرف آپ کو صبح اس وقت جب ہم پروگرام کر رہے ہیں، آپ کو بچے تھیلے ڈالے ہوئے اپنا کندھوں پہ گند چنتے ہوئے نظر آئیں گے. اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان کی جتنی بھی سبزی منڈیاں ہیں وہاں پہ لوگ بیچارے غریب گندی سبزی اکٹھی کرتے نظر آئیں گے. یار کیا ملک ہے. اور ایک طرف جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے کروڑ روپے کے بیڈ روم میں سے اٹھ کے انگڑائیاں لے کے بیٹھے ہوں گے، اور وہ کچھ نہیں کرتے تھے. آج سے 10 سال پہلے ان کا ریکارڈ پوچھا جائے تو وہ کہیں پہ پلے دار تھے. یہ عجیب ملک ہے، لیکن یہ تمام چیزیں، اور آپ کہتے ہیں کہ پاناما نہیں، میں حیران رہ گیا. ایک سیکنڈ، میں حیران رہ گیا، پاناما لیکس کی نہیں ہو سکتی، بہاما لیکس کی ہو سکتی ہے انکوائری. کیا بات ہے یار. اور ان پارلیمنٹیرین کو سمجھنا چاہیے. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب نہیں، آپ نے پڑھا، آپ نے مجھے بتایا کہ اسحاق ڈار نے کیا ہے. جی اچھا، میں شارٹ کامنٹ لینا چاہ رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب کوئکلی مجھے بتا دیجیے گا، یہ پارلیمنٹیرینز کیوں کریں گے؟ جب یہ کروڑوں روپے لگا کر الیکشنز لڑ کے آتے ہیں تو پھر کیوں وہ اس طرح کا قانون بنائیں گے؟ کوئکلی بتا دیجیے گا، ٹائم ختم ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چہرے سامنے آ کے ہمارے نمائندے بنتے ہیں، ذرا کھوج لگائیں. اور افتخار صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ہمارے صحافی اور میڈیا سب کے بارے میں جانتے ہیں. یہ ایسے کردار ہیں کہ خدا کسی ملک کو یہ نصیب نہ کرے. اور یہ ہمارے حکمران، یہ وزیر بھی رہتے ہیں، کبھی رہتے ہیں، فیصلے بھی کرتے ہیں، اور جمہوریت پر ہماری حکمرانی کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چور ہیں، ملک کے غدار ہیں، اس ملک کو لوٹتے رہی ہیں، یہ تحفظ کرتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ عوام کو اتنا ہوگا، کم از کم ہم یہ ایک بڑی طریقے پاکستان میں ان سے بات کر سکتے. ہمارے پاس لے کے پارٹی کا نام لے کے، لیڈر کا نام لے کے ہم بات کر سکیں. ان کے پاس اسلحہ ہے، ملیٹنٹ گینگز ہیں، لوگ ہیں، اور جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. تو اسی لیے ملک کے اندر صحیح. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. افتخار احمد آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمارے شو میں. ناظرین، جب تک اس ملک کو لوٹا جاتا رہے گا تب تک خوشحالی کس طرح سے آئے گی؟ جس اکنامک سٹیبلٹی کی ہم بات کریں، وہ اکنامک سٹیبلٹی تو تب آئے گی نا جب پاکستان کا باہر کا پڑا ہوا پیسہ، آف شور کمپنیاں باہر پڑی ہوئی، وہ پیسہ واپس پاکستان میں آئے گا. یا اگر باہر جائے گا تو قانونی طریقے سے جائے گا، ہنڈی سے نہیں جائے گا، یا پھر وہ غیر قانونی طریقوں سے اسمگل کر کے نہیں جایا جائے گا. جب تک قانون کا اطلاق بڑے لوگوں پر نہیں ہوگا تب تک چھوٹے لوگوں پر بھی نہیں ہو پائے گا. ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی. ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. باخبر صبح کے نام سے فیس بک، ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا. اللہ حافظ.